حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، پڑھیے سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کر کے آتا ہوں۔ اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، چھوٹا اعزاز آج کسی کو پتہ چلے نا کہ کسی آستانے کے سجادہ نشین آ رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار نماز ہونا پیچھے پڑھنی ہے، کل قیامت والے دن انہوں نے پیچھے پیچھے جنت اسٹور ہو جانا ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ تو اس بندے کا کیا اعزاز ہوگا جس کو نماز حضور کے پیچھے مل جائے، جس کو نماز ہے۔ اور صحابہ کی نماز پتہ کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کی نماز فقط یہ تھی کہ وہ نماز میں بھی چہرہ مصطفیٰ کو ہی دیکھتے ہوتے تھے، ان کی نماز فقط حضور کو دیکھنا تھی۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اگر مجھے تاخیر ہوتے تو نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ صدیق اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنے میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نماز جاری ہے، نماز امام صدیق اکبر ہیں اور پیچھے سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آخری صف والوں نے رستہ چھوڑا، حضور آخری صف میں آئے تو آخری صف والوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اگلی صف والوں نے بھی رستہ چھوڑ دیا۔ نماز حضور اگلی صف میں آ گئے، اگلی صف والوں نے بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارا، وہ بھی پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ اب اگلا معاملہ بڑا کمال ہے، پہلی صف میں آگے آخری صف سے صحابہ جگہ دیتے جا رہے ہیں، محبوب آگے آتے جا رہے ہیں، نماز۔ اب یہاں تک کہ امام صاحب کو بھی جب پتہ چلا میرے محبوب پیچھے آ گئے ہیں، اور میں نے پہلے کہا تھا امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق امام ہے، پتہ چلا محبوب آ گئے ہیں تو امام صاحب نے بھی پیچھے آنا شروع کر دیا۔ پڑھیے نا سبحان اللہ۔ اچھا ادھر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کھڑے رہیے، ابو بکر پیچھے آ گئے، نماز بولو نا، نماز۔ ابو بکر پیچھے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور نے نماز مکمل کروائی، نماز دوبارہ شروع نہیں کروائی، نماز مکمل کروائی، بولو نا نماز۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نمازیں وغیرہ سب ایک طرف، اصل بندگی یہ ہے کہ بندہ حضور کی محبت میں چلا جائے، اصل کمال یہ ہے۔ اچھا جب حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے آ گئے، حضور نے نماز مکمل کی تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا، پڑھیے نا سبحان اللہ۔ کیا کیا؟ سوال کر کے پتہ کیا پوچھا؟ فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پیچھے نہ آنا، کھڑے رہنا، تم پھر بھی پیچھے آ گئے۔ تو عرض کی حضور آپ نے تو کہا تھا لیکن میرے عشق نے مجھے مجبور کیا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آگے کھڑا ہو اور محمد کریم پیچھے کھڑے۔ حضور میرے عشق نے مجبور کیا کہ میں آپ کو آگے کھڑا کروں اور خود آپ کے پیچھے نماز کو ادا کروں۔ تو یہ تھی صحابہ کی نماز کا انداز، یہ تھا انداز۔ اب میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے نماز کی، اب آئیے دوبارہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دو میں جا کے مغرب کی نماز حضور کے، بولو حضور کے۔ اب ماں کا کمال دیکھنا، آج کی ماں نہیں، یہ حضرت حذیفہ کی ماں ہے۔ ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا حذیفہ ٹھیک ہے چلا جا، لیکن ایک شرط ہے، بولو نا یار، ایک اور شرط آپ نے سننی ہے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ماں کہنے لگی چلا جا، لیکن شرط یہ ہے کہ جا کے حضور سے اپنی اور میری مغفرت کی دعا کروا کے آنی۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ جا کے اپنی، اب اس ماں کا عقیدہ دیکھو نا، ماں کا عقیدہ کیا ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ رب گھر بیٹھا بھی سنتا ہے، رب سے مانگو رب دیتا ہے، لیکن ماں جانتی ہے اگر حضور کا وسیلہ پڑ جائے رب جلدی عطا فرما دیتا ہے، اور اس وسیلے کو رب رد بھی نہیں فرماتا۔ ماں نے کہا چلا جا، اس شرط پہ کہ جا کے حضور سے اپنی اور میری، بولو اپنی اور میری
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، ماں سے بات ہوگی، میں چلا گیا، جا کے مغرب کی نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی حضور کے، تو کہتے ہیں میری یہ خواہش تھی میں حضور سے بات کروں، تو حضور نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ ہمارا آج کا نوجوان فرض پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک تقریر سنی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بابا جی کہتے ہیں کہ فرض 3 ہی ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی سنتیں کہیں نہیں لکھیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، حضور نماز میں نفلوں میں مشغول ہو گئے، کتنی دیر؟ کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ کتنی نمازوں کی اجازت لے کے آئے تھے جی؟ تو یہاں عشاء بھی ساتھ ہی ہوگی۔ آپ کو بٹھانا پڑے اتنا تو بیٹھیں گے، اوکھا کام ہے۔ آپ نے ویسے ابھی تو کہہ دینا ہاں لیکن کام اوکھا ہے۔ اچھا کہتے ہیں عشاء کی اذان ہو گئی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بھی ادا فرماتے اب میں پریشان ہو گیا کہ کہیں بات کہے بغیر ہی نہ مجھے واپس جانا پڑے۔ فرماتے حضور نے عشاء کی نماز پڑھی تو حضور گھر کی جانب چل پڑے، تو میں بھی غیر ارادی طور پہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے جب میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا نا تو میرے قدموں کی آواز آئی، تو حضور نے پوچھا من ھذا، بولو نا یار، حضور نے، کس نے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا بیمار ہوں میں، لیکن اگر پتہ لینے وہ آ جائے، بولو نا یار، پتہ لینے ان کے آنے سے آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، اور وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے جی۔ اب حضور نے پوچھا من کون ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے نہیں بتایا کون ہے، حضور نے خود فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی نام حضور حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک یا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک۔ اب آپ کو مزہ نہیں آیا، مجھے بھی نہیں آیا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب دوبارہ سنو، حذیفہ کیوں آئے تھے؟ اپنی اور والدہ کی، اور حضور نے پوچھا ما حاجتک یا حذیفہ، حذیفہ کیوں آیا ہے؟ غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، ولی امک، اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ کہا غفر اللہ لک، اور یہ ماضی کا صیغہ بولنے کا مطلب پتہ ہے کہ اس طرح قیامت کا اللہ کریم نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ ماضی کا صیغہ بولا قیامت پہ، کیونکہ یقینی ہے۔ کیا ہے؟ یقینی ہے۔ کہا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری۔ حذیفہ کس لیے آئے؟ اب حذیفہ کیا بتائے؟ حذیفہ کس لیے آئے؟ بولو نا یار، اب حذیفہ کیا بتائے؟ وہ حذیفہ تو جس لیے آیا تھا، کسی نے کہا تھا بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور وہاں حال ہوا یہ انداز طلب کا کہ جھولی کو میری بھر کر کہا اور بھی کچھ مانگ، کہا جھولی میری بھر گئی تو کہا اور بھی کچھ مانگ لے، اور کہا ماں ہاتھ حذیفہ کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری۔ اب حذیفہ کیا بتاتے کدھر آئے؟ حذیفہ خاموش ہو گئے، بولو نہیں حذیفہ۔ اب اتنے میں نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں بولے، فرمایا حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوا، اور اس سے پہلے کبھی وہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا فرشتے کتنے ہیں؟ جتنی آپ کی سوچ ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنے زیادہ فرشتوں میں میرے محبوب جانتے ہیں یہ جو فرشتہ آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ جو فرشتہ آج آیا ہے نا اس سے پہلے، بولو اس سے پہلے کبھی، اور آیا پتہ کیوں ہے؟ آپ راضی ہو جائیں گے، آیا پتہ کیوں ہے؟ فرمایا اس نے رب سے اجازت مانگی، مالک اجازت دینا تیرے محبوب کو سلام کر کے آ جاؤں، تیرے محبوب کو، بولو تیرے محبوب کو۔ فرمایا رب نے اجازت دی، فرمایا جا میرے محبوب کو سلام کرا، تو ساتھ میرے محبوب کو ایک خوشخبری بھی عطا کر کے آ۔ اب یہ اصول ہے نا دنیا میں اصول ہے، آپ کا محبوب رہتا ہو کسی علاقے میں، مثال کے طور پہ آپ کا محبوب رہتا ہو گجرات میں، تو کوئی بندہ آپ سے کہ میں گجرات جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یار جانے میرا تحفہ بھی نال لے جا، کہیں گے کہ نہیں؟ محبوب رہتا ہے نا، محبوب ہے، اس سے ملنا، جا کے سلام کہنا اور یہ تحفہ بھی دے دینا،
اب فرشتے نے اجازت چاہی، یا اللہ اجازت دے تیرے محبوب کو فرمایا خالی نہیں جانا، تحفہ لے کے جا، تحفہ کا دیا۔ حضور فرمانے لگے حذیفہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو، اللہ نے میرے کون سے دونوں بیٹے؟ حضرت امام حسن قربان جائیے، حضرت امام حسین قربان جائیے، کہا اللہ نے میرے ان دونوں بیٹوں کو، اللہ نے میرے ان جنت نہیں، بولو نا یار، جنت جنت تو چھوٹی سی چیز ہے، حضور کے گھر کے آگے، حضور کی آل کے آگے، حضور کے گھر والوں کے آگے جنت، فرمایا جنت نہیں، جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ تو یار جن کا یہ مقام ہو کہ وہ صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، جن کی ماں کا یہ مقام ہو جنتی عورتوں کی سردار ہو، ان کے نانے کا مقام کیا ہوگا، ان کے بابا کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر وہی بات ہے، جن کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہوں، ان کا ذکر کرنے پہ رب رحمتیں کتنی نازل فرماتا ہو۔